السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ عادیات کا ترجمہ کریں گے اور ترجمے سے پہلے اس کے پس منظر کی طرف جاتے ہیں۔ سورۃ عادیات 5ویں اور آخری سورت ہے اس اسلوب کی بنا پر جو سورۃ صافات سے شروع ہو رہی ہے۔ عربوں کا کلچر لوٹ مار کرنا تھا۔ ان کے لوٹ مار کا وقت مقرر تھا اور وہ تھا صبح کا وقت، جب سکون ہوتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی، لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے ہوتے، سو رہے ہوتے۔ تو اس وقت یہ لوگ برق رفتاری سے جاتے، لوٹ مار کرتے، قتل و غارت کرتے، اور یہ ان کا عام کلچر تھا۔ لیکن استعمال اس میں گھوڑے کرتے تھے۔ یہ گھوڑے جنگوں میں بھی استعمال ہوتے۔ ان گھوڑوں کو کسی کے ساتھ لڑائی کرنا تو نہیں ہوتی تھی، گھوڑوں کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنے مالک کی وجہ سے جا رہے ہوتے تھے۔ ان کا یہ وہ مالک ہوتا جو ان کی دیکھ بھال کرتا، ان کی مالش کرتا، اس کو اچھی خوراک دیتا ہے۔ اس بنا پر یہ گھوڑا اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے اور اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، اتنی وفاداری کہ گرد اٹھتے ہوئے صفوں میں جمعیت میں گھس جاتا ہے۔ اب مالک اپنے جس گھوڑے کی پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی مالش کرتا ہے، یہ گھوڑا اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، اس کی وفاداری کرتا ہے، اتنی وفاداری کہ گرد و غبار میں دوڑ کر صفوں جمعیت میں گھس جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے زمانے میں سوار نیزہ یا تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں کے اندر صفوں میں گھس جایا کرتا تھا، اور دور سے تیر آتا، گھوڑے کو لگتا، گھوڑا مر جاتا، تلوار لگتی، گھوڑا مر جاتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ گھوڑا یہ رسک کیوں لیتا؟ یہی اس صورت کی اصل مرکزی بات ہے، محض یہ بات کہ انسان جو اس کا مالک ہے، خالق نہیں ہے، صرف یہ کہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے کھانا دیتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس اپنے مالک کی یہ وفاداری اپنے مالک سے وفاداری سے پیش آ رہا ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے اشارے سے چلتا ہے، وہ اسے ذرا اشارہ کرتا ہے، اس کے تابع ہو جاتا ہے، فوراً جو اس اشارہ کرتا ہے اس پہ کود پڑتا ہے، اپنی جان کو دکھوں میں ڈال کر جہاں حکم دیتا ہے وہاں دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ اپنے رب خالق مالک کی وفاداری نہیں کرتا۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں اس سے کیا نچوڑ ملنے والا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر جو اپنی ٹانپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر۔ اللہم تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔